دوستو، یہ چہرہ غور سے دیکھیں۔ اتنا بھولا اور معصوم نظر آنے والا ملک اسلام کھوکھر، جو کہ ملک غلام محمد کھوکھر کا بیٹا ہے۔ دوستو، اس نے جعلی اسناد کی بنیاد پہ مسلم لیگ نون کی سفارش پہ یہ جاب حاصل کیا۔ یہ پنجاب پولیس لاہور میں TSI بھرتی ہوا ہے، اور ان کے پیدا ہونے کے ٹائم تک ان کا باپ اپنے جائیداد سب بیچ کے کھا پی چکا تھا ان کے ہوش سنبھالنے سے پہلے۔ میرے پیسے سے کھا کے، میرے پیسے کے ساتھ اتنے بڑے ہو کے، تو آج یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ میں ان کا سگا چچا ہوں، تو میں نے آج تک کبھی ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ اس نے جب آج سے 3 ماہ پہلے مجھے پتہ چلا کہ ان کے باپ نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، میری پراپرٹی کو 22 سال یوز کرنے کے بعد، دبانے کے بعد جب ہمیں عدالت سے مل گئی، تو اس کے بعد پھر سے انہوں نے جعل سازی سے میری تمام پراپرٹی کو خود کیا، جس کا مجھے پاکستان کے قانون پہ یقین ہے، وہ تو مجھے انشاءاللہ مل جائے گی۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب ان کو پتہ چلا کہ میں ایسے اپنے دل سے اور اپنی مرضی سے اپنے حصے کی جگہ، اپنے حصے کی جائیداد اپنے باپ کے نام کے ایک ٹرسٹ کو دینا چاہتا ہوں، اپنے باپ کے نام پہ ایک ٹرسٹ بنا کر اس میں عوام کی، انسانیت کی، لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو تب سے میرے یہ بھتیجا اور میرے تینوں بھائی اور اس کا بڑا بھائی ملک احمد کھوکھر، یہ میری جان کے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے میرے اوپر فائرنگ کروائی، لاہور میرے گھر میں فائرنگ کروائی، مجھے مروانے کی کوشش کی۔ اس کی FIR تھانہ لیاقت آباد ماڈل ٹاؤن لاہور میں درج ہے۔ میں نے آج تک ان کے اوپر قانونی کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ عید سے 15 دن قبل میں اپنے ڈیرے میں اپنے تالے لگا کے آ رہا تھا۔ اکثر پردیس رہنے کی وجہ سے، باہر رہنے کی وجہ سے یہ بار بار میرے حصے کی جگہ پہ قابض ہو جاتے تھے، حالانکہ سب کا اپنا اپنا ہے، الگ الگ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کا چھین رہا ہوں، خدا نخواستہ۔ ہمارے بڑوں نے بہت کچھ چھوڑا تھا، تو میں اب صرف اپنے حصے کی، ان کو پہلے تھا کہ میں تو کبھی آؤں گا نہیں واپس یہاں، ان میں تو رہنے کی ضرورت کروں گا نہیں، تو یہ سب کچھ تو ان کے پاس ہی رہے گا، جو گاؤں کا ہمارے گھروں کی ڈیرے کی جگہ ہے۔ تو جب انہیں یقین ہو گیا کہ میں یہ یتیم خانے کو ہی دوں گا اور اولڈ ہوم ہی بناؤں گا اور منشیات کا ہاسپٹل بناؤں گا، سب مطلب اپنی ہی چیزیں کروں گا، تو تب سے انہوں نے میرے ساتھ زبردست مخالفت کرنا شروع کر دی۔ میرے اس بھتیجے نے اور اس کے بھائی نے انتہا کی زیادتی کی ہے۔ بھائیوں نے تو ساری زندگی 42 سال کی سو کی۔ یہ TSI سب انسپیکٹر جو لاہور میں بھرتی ہے، اس نے پھر کیا کیا کہ تب بھی یہاں سے کال کروا کے مجھے اپنے ایک نوکر، اپنے بھائی کے ایک نوکر کے ساتھ 751 میں بند کروایا اور میرے تالے پھر توڑوا لیے انہوں نے۔ اب میں تو ہر چیز کی ویڈیو بنا رہا ہوں اور ہر چیز اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ دنیا دیکھے اور میری فیملی دیکھے، لیکن اس کے بعد عید والے دن مجھے جب خطرہ تھا کہ یہ میرے ساتھ
ایسا کریں گے پھر دوبارہ کچھ غلط کریں گے۔ تو عید والے دن میں اپنے گھر میں لیٹا ہوا تھا، گاؤں والے گھر میں، اور میں نے احتیاطاً عدالت سے رجوع کر کے ان کو اپنا بیانیہ بتا کے ان سے اسٹے آرڈر حاصل کیا ہوا تھا اور ان کو آنے کا حکم دیا، نوٹسز جاری کیے۔ لیکن اس میرے بھتیجے نے ڈی آئی جی آفس لاہور سے کال کروائی ڈی پی او پاک پتن کو، اور ڈی پی او پاک پتن نے تھانہ کلیانہ پاک پتن شریف کے ایس ایچ او افضل جتوئی صاحب کو کال کی، جو کہ چھٹی پہ تھے آئی تھنک ان دنوں میں 2-3 دن کے لیے۔ تو انہوں نے فوری سے آرڈر جاری کر دیا رانا طارق سب انسپیکٹر تھانہ کلیانہ بچی پاک پتن شریف۔ حالانکہ 2 سے 3 دن پہلے 2 دن پہلے میں خود جا کر تھانے میں ان کے سامنے رونا رویا تھا کہ خدارا آپ نیکی کا حصہ بنیں، آپ رستے میں روڑے نہ اٹکائیں۔ تو یہ رانا طارق صاحب یہ عید کی رات کو میرے گھر کے اندر پولیس دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہوئی۔ میں نے عید والے دن بھی ویڈیوز بنائی ہیں، اپنے رشتہ داروں کو عید مبارک کہا ہے، میں نے اپنی وہیں وش اپنی جو ہے وہ سب کو بتائی ہے۔ میں کیا چاہتا ہوں، میں اللہ کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، اپنا حصہ رب کے نام پہ دینا چاہتا ہوں، یہ میں کر کے رہوں گا، یہ میری آخرت کی دولت ہے۔ تو اس میرے بھتیجے کی کال کروانے پہ اور انہوں نے پیسے کھلائے ان کو، اور میں ان کی جرت کو سلام کرتا ہوں۔ ان کے حوصلے چیک کریں، ان کے رانا ثناء اللہ اور حمزہ شہباز کے ساتھ بہت قریبی مراسم ہے، میری بہن کے، وہ ایم پی اے رہی ہے ان کی یوتھ ونگ کی، اس کی تصویریں بھی میں آپ کو یہ دکھا ہی رہا ہوں، ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ ان کے کہنے پہ میرے اوپر یہ ایف آئی آر کی گئی اور دکھایا یہ گیا کہ میں اور میرے چند ساتھی ڈنڈے لے کر آئے اور کلہاڑی میرے ہاتھ میں تھی اور ڈنڈے میرے دوستوں کے پاس، ہم قبضہ لینے کی کوشش کی اور پھر اس کے بعد ہم بھاگ گئے۔ جناب والا رانا صاحب، یہ تحریر بنانے سے پہلے کچھ خدا کا خوف کھا لیا ہوتا کہ قانون نام کی بھی چیز ہے اور اوپر بھی رب رہتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن بھی میں آپ کے گلے میں رسی ڈالوں گا اور سوال کروں گا آپ سے کہ آپ میرے اوپر اپنی طاقت کا استعمال کر رہے تھے۔ میں اپنے اس گھر کو، اپنی پراپرٹی کو، اپنی جائیداد کو اگر ٹرسٹ کے نام دینا چاہتا ہوں، انسانیت کی خدمت کے لیے دینا چاہتا ہوں، تو آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ بات یہ ہے کہ میں جانوں میرے بھائی جانے، میں ان سے عدالت میں لڑ لوں گا، مجھے قانون پہ یقین ہے، لیکن آپ میرے لیے کس قسم کے مدعی بن چکے ہیں کہ آپ مجھے میرے پاس اسٹے آرڈر ہونے کے باوجود، آپ کو تھانے میں دے کے جانے کے باوجود، اور پھر وہاں پر جب آپ اندر پھلانگ کر آئے اور آپ اپنی موجودگی میں میرے بھائی اور میرے بھتیجوں سے مجھے پٹواتے رہے، تو مجھے بتائیں کہ آپ اتنے نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ آپ کو کسی عدالت کا اور کسی قانون کا، کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے؟ اس کی زندہ مثال بتاؤں کیا ہے؟ اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ جب میں نے حکم عدولی، اسٹے آرڈر کی حکم عدولی کا چیلنج کیا، تو 2 نوٹسز جانے کے بعد بھی یہ لوگ عدالت میں حاضر نہیں ہوئے۔ تو آخرکار عدالت نے ان سب کے وارنٹ جاری کر دیے، ایس ایچ او افضل جتوئی صاحب کے خلاف، سب انسپیکٹر رانا طارق صاحب کے خلاف،
اور میرے تینوں بھائی اور 2 ان کے گواہ، اور انہیں حکم دیا کہ 50,000 ہزار کے مچلکے جمع کروا کے اپنی ضمانت کروائیں اور اس کے بعد پھر پیش ہوں، حاضر ہوں۔ تو میں پوچھنا چاہتا تھا کہ رانا صاحب اب آپ کو آرام ہے؟ پہلے سے کوئی فرق ہے؟ میں نے منتیں کی تھی آپ کی کہ رانا صاحب نیکی کے کام میں حصہ بنائیں، قیامت تک کا یہ صدقہ جاریہ چلے گا، آپ کو بھی اس کا برابر اللہ تعالیٰ حصہ دے گا۔ آپ میرے راستے کی رکاوٹ مت بنیں، آپ یتیموں، غریبوں، مسکینوں کے راستے کی رکاوٹ مت بنیں۔ میں آپ سے کچھ نہیں لے رہا ہوں، اپنا مال دے رہا ہوں۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ دیکھیں، میں نے پنچایت میں بھی آپ کے سامنے بولا تھا کہ یہ 40 لوگ لے آئے ہیں آپ کے سامنے گواہی کے لیے کہ جی یہ ڈیرہ ان کا ہے۔ تو بھائی فیملی کے 2 لوگ نہیں ملے اس کو کیا؟ میں نے کیا کہا تھا کہ فیملی کے 2 لوگ لے آؤ، وہ کہیں تو جس کو دے دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اس کو دے دیں تو یہ رکھ لے، میرا ہے تو میرے لیے، اگر وہ کہیں تو مجھے دے دیں، لیکن یہ نہیں مانے تھے۔ پھر میں نے کہا تھا کہ فیملی میں سے 2 لوگ قسم دے دیں، اس کے لیے بھی نہیں مانے۔ تو رانا صاحب بات یہ ہے کہ آپ قانون سے بڑے نہیں ہیں، ٹھیک ہے آپ ضمانتیں کروا کے آئیں گے، لیکن پھر بھی آپ کو کورٹ میں پیش تو ہونا پڑے گا۔ حکم عدولی جو آپ نے عدالت کے آرڈر کو اپنی ایڑی کے نیچے 4 ٹکڑے کر کے روندا تھا نا، تو اس کا جواب تبھی آپ نے دینا ہے۔ میں نے ریکویسٹ کی تھی آپ کے واٹس ایپ پہ بھی، میں نے آڈیو سینڈ کی ہوئی ہے، یہ آن دا ریکارڈ چیزیں میں کرتا ہوتا ہوں، جو بھی کرتا ہوں میں نے آپ کو بھی بتایا تھا اور ایس ایچ او صاحب کو بھی تفصیلاً بتایا تھا کہ میں ہر چیز آن دا ریکارڈ کرتا ہوں، آپ جیسے پروف چاہتے ہیں میں آپ کو ویسے پروف دیتا ہوں۔ تو پھر آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ پیسے کھا لیے ہیں اس لیے؟ چلو ٹھیک ہے، پیسے آپ نے کھا لیے تو آپ پولیس والے ہو، کھا کے مکر جاؤ، لیکن ایسا تو نہ کرو، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اس میں بھی حصہ ڈالو اپنا، حق کے ساتھ چلو۔ میری تم لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں نے صرف حکم عدولی اس لیے دائر کی تھی کہ میں نے جو مشن شروع کیا ہے وہ میں نے پورا کرنا ہے۔ ملک قربان رسول ویلفیئر ٹرسٹ ضرور بنے گا، ضرور چلے گا، اور آشیانہ خدا کی بستی بن کے رہے گی۔ میں یہ اعلان ساری دنیا کو بتا رہا ہوں کہ اب میں اپنے کیسز اور اپنے مقدمات کے لیے جب عدالت عالیہ میں جاتا ہوں تو میرے ہی قبضے میں میرے ساتھ جو ڈالے ہوئے لوگ تھے، اب وہ ایس ایچ او صاحب نے میرے پیچھے لگائے ہوئے ہیں، وہ مجھے ہراساں کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے رانا طارق صاحب کو پیسے دیے ہیں 50,000 روپیہ، تو وہ 50,000 روپیہ آپ ہمیں دیں۔ تو میں نے تم سے کہا ہے کہ آپ چلیں، اگر رانا صاحب کہیں، میرے سامنے کہیں کہ ہاں میں نے لیے ہیں تو میں آپ کو دیتا ہوں، تو وہ مجھے صرف ہراساں کر رہے ہیں، اور ان سب کے پیچھے یہ ملک اسلام کھوکھر، یہ جعلی ٹی ایس سے جعلی اسناد پہ سفارش سے بھرتی ہونے والا، انشاءاللہ تعالی اس کے یہ ریکارڈ بھی منظر عام پہ آ جائیں گے، اللہ دکھائے گا۔ اور یہ بھی میری اولاد اور میری نسل کے بھی یہ لوگ دشمن ہیں۔ میری ساری زندگی برباد کرنے کے بعد ان لوگوں کو صبر نہیں آیا اور میری اولاد کی زندگی بھی برباد کرنے پہ تلے ہیں۔ پرچے میں جو عید والے دن حکم عدولی کے جو اس میں جو انہوں نے پرچہ کاٹا ہے، اس میں میرے بیٹے کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ وہ گن لے کے کھڑا ہوا تھا اور بھاگ گیا۔ یار میرا 18 سال کا بیٹا، ایک اسٹوڈنٹ بچہ، آپ اس کی لائف خراب کرنا چاہتے ہو؟ خدا تم لوگوں کو برباد کر دے گا، اور جو تم لوگوں کو، میرے ستیلے بھائیوں کا جو لوگ ساتھ دیں گے اور جو اس عظیم مشن کو روکنے میں رکاوٹ بنیں گے، میں اپنے خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کو برباد کر دے۔
خدا ان کے پاس کوئی چیز نہ چھوڑے اس جہان میں، نہ ان کو یہاں پہ کوئی ان کا حصہ ہوگا اس دنیا میں، اور نہ آخرت میں ہوگا۔ یہ لوگ دھوکے میں مارے جائیں گے، یہ دنیا کے پیسے کو، دنیا کے سونے کو، دنیا کے مال اور تعلق کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور حقیقت میں یہی دھوکہ ہے۔ اصل تعلق، اصل وفاداری اور اصل اجر و ثواب اور اصل زندگی میرے رب کے پاس ہے۔ پتہ نہیں کیوں انسان یہ بھول جاتے ہیں کہ جب وہ چاہے گا مجھے تب ہی موت آئے گی، تم لوگوں کے کہنے سے میں نہیں مروں گا۔ میرا خدا میرا حامی و ناصر ہے، وہ میرا نگہبان ہے۔ میں نے ہر چیز آن دا ریکارڈ کہہ دی۔